السلام علیکم کلاس 9 کلاس 10 کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسی گزری ہیں آپ کی چھٹیاں؟ کیا حال چال ہیں؟ کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم آج جو ہے نئے نصاب یعنی کہ ماہ جنوری کا نصاب جو ہے وہ لکھیں گے۔ اس کو آپ کاپی ڈاؤن کریے، اپنے رجسٹر نکال لیجئے اور ماہانہ نصاب جنوری 2021 یہ ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویلکم بیک، پھر سے دوبارہ سے ہم آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوبارہ سے اب آن لائن کلاسز پھر سے 4 جنوری سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ فزیکل کلاسز جیسے ہی جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے تحت ہوں گی، اس سے پہلے ہم جو ہمارا تعلیمی سلسلہ ہے وہ ویسے ہی جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے رجسٹر نکال لیجئے اور نکال کر آپ سب سے پہلے نصاب جو ہے وہ کاپی ڈاؤن کریے۔ صحیح ماہانہ نصاب جنوری سن 2021۔ نظم پڑھنی ہے آپ نے جیوے جیوے پاکستان، سبق پڑھنا ہے آپ نے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری اور قواعد میں اصطلاحات جسے مختلف جو ہے ٹرمنالوجی جو آپ کو جیسے کہ تلمی ہے، استعارہ ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، دوسری اصطلاحات ہیں، وہ سب میں اس میں کراؤں گی، تشبیہ وغیرہ سب۔ تو اس کی ڈیفینیشن لکھواؤں گی، اس کی تعریفیں لکھوا دوں گی آپ کو، تاکہ آپ کا پراپر کام آپ کے پاس موجود ہو آپ کے رجسٹر میں۔ صحیح اب تک جتنا بھی کام، اچھا ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری ہم نے صرف اس کی ریڈنگ کی تھی فزیکل کلاس میں، لیکن سوال جواب اور جو ہے سبق کے سوال جواب اور جملوں کی تشریح، نثر پارے کی تشریح یہ نہیں ہوئی تھی نا، تو اس میں ہم جو ہے سبق وہ کریں گے اور جیوے جیوے پاکستان وہی شاعر کا تعارف کریں گے، مرکزی خیال کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کام ہم اس کے تحت کریں گے۔ اور جو ہے قواعد میں آپ کو مضمون دکھا چکی ہوں، خط کا کروا چکی ہوں، اور اب ہم اصطلاحات جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں وہ کرواؤں گی۔ مترادف اور متضاد بھی میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، سابق لاحقی بھی کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم آج نظم جیوے جیوے پاکستان کی جو ہے وہ تو ریڈنگ کر لیتے ہیں اور دوسرا اس کے شاعر کا تعارف کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے بک نکال لیجئے اور ہم پڑھتے ہیں نظم جیوے جیوے پاکستان۔ کتاب کا صفحہ 148 پیج نمبر 148 نکال لیجئے، اس پر یہ نظم جمیل الدین علی کی ہے۔ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے جیوے جیوے، مہکی مہکی روشن روشن، پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، بکھرے ہؤوں کو بچھڑے ہؤوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے جیوے جیوے پاکستان، جس کو آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت سارے مشہور گلوکاروں نے اس کو گایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ سن چکے ہیں کئی بار، 14 اگست کی تقریبات کے موقع پر، جشن آزادی پر اور جو بھی قومی تقریب پر آپ نے اکثر یہ نغمے کو سنا ہوگا، صحیح؟ جس کے شاعر ہیں جمیل الدین علی، اور یہ ماخوذ ہے علی جی کی نغمہ نگاری۔ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ علی جی کی نغمہ نگاری،
MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نظم جیوے جیوے پاکستان اس کتاب سے ماخوذ ہے. چند کتابوں کے وہ نام دے سکتے ہیں جس میں سے آپ نے کون سی کتاب پر ٹک مارک کرنا ہوگا؟ عالی جی کی نغمہ نگاری. آ گیا سمجھ میں؟ جی. تو یہ نظم جیوے جیوے پاکستان جس کے شاعر جو ہیں وہ جمیل الدین عالی ہے. جمیل الدین عالی کا مختصراً تعارف جو ہے وہ کتاب میں صفحہ نمبر 147 پر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میں ریڈ کر دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ہم اس کا تعارف جو ہے تحریری طور پہ بھی لکھیں گے، اس کو ہم تحریر میں لے کر آئیں گے. ابھی صرف میں آپ کو سمجھانے کی حد تک پڑھ دیتی ہوں. ولادت 1925. جمیل الدین عالی کب پیدا ہوئے؟ 1925 میں پیدا ہوئے اور سن 2015 میں یعنی 5-6 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. نوابزادہ مرزا اجمل الدین احمد خان دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے، یعنی کہ دہلی میں پیدا ہوئے جو کہ ہندوستان کا شہر ہے. دہلی سے BA کیا. تعلیمی سلسلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تعلیم کہاں حاصل کی، BA کہاں سے کیا، گریجویٹ کہاں سے کیا. دہلی سے BA کیا. محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے اور کہاں ملازمت اختیار کی؟ انکم ٹیکس کے وہ افسر منتخب ہوئے. پھر ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص نیشنل بینک میں افسر بکار، یعنی کہ ایوان صدر میں بھی وہ افسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، خاص کام کرتے رہے. افسر بکار خاص. نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ. پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے، یعنی بینک سے بھی وابستگی ان کی بتائی جا رہی ہے، نیشنل بینک سے. اور پھر مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دی. اس کے علاوہ وہ جو ایک مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. عالی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے. جمیل الدین عالی نے لٹریچر میں، ادب میں کے شعبے میں بہت ساری کتابیں جو ہیں بہت سارے انعامات حاصل کیے ہیں. ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے. اور مختلف جو ہیں نغموں کو ٹیلی ویژن پہ آغاز کرنے کا سہرا، یعنی کہ PTV، یہاں بات PTV کی ہو رہی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن پر جب اس نے چینل نہیں ہوا کرتے تھے. اب تو اس سے بہت سارے چینل آپ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے اتنے زیادہ چینل نہیں تھے. تو پاکستان ٹیلی ویژن میں ملی نغموں کو نشر کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے، وہ اس کے بانی ہیں اور کمپیئر بھی رہ چکے ہیں، یعنی کمپیئرنگ بھی کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، مختلف ملی نغموں کو ٹیلی ویژن پہ نشر کیا اور اس کی کمپیئرنگ کی. پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی. ٹھیک ہے، مندوب کی حیثیت سے کہاں کہاں گئے؟ چین گئے، یعنی کہ سفیر کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے، سفیر کی حیثیت سے گئے کہاں کہاں؟ چین، چائنا، رشیا، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت. غزلوں، دوہوں، سفرناموں، کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے. اب ان کی شاعری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے غزلیں لکھی ہیں، دوہے لکھے ہیں، سفرنامے لکھے ہیں. اور اب سفرنامے اور کالمے تو نثر ہے، اور نظم اور غزل، دوہے اور غزل لکھی ہیں. کئی مجموعے ابھی زیر طباعی تھے، یعنی کہ ابھی وہ شائع ہونے والے تھے، ابھی وہ نشر جو طباعت ہو رہی تھی ان کی، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے. دنیا میں اب ان کتابوں کے نام بتائے جا رہے ہیں. دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں. یہ تھا مختصراً تعارف جمیل الدین عالی کا، جس میں کتابوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اس کو بار بار آپ ریڈ کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا کتابوں کے نام جو ہیں وہ ذہن میں ازبر ہو جائیں، اور ان کا تھوڑا سا مختصراً جو تعارف ہے
کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، ملازمت کہاں کی، کب انتقال ہوا، اس کا مختصراً جو ہے وہ آپ تعارف جو ہے وہ اس کو سمجھ کے اس کو آپ ذہن نشین کریں گے اپنے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور نظم جیوے پاکستان کی تو میں نے آپ کو بلند خوانی کر دی ہے، آپ بھی گھر میں اس کو بار بار ریڈ کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ پڑھنے سے، بار بار ریڈ کرنے سے آپ کو جو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس کے الفاظ میں آپ کو اس کی بتا دیتی ہوں۔ پھلواری یعنی پھولوں کی کیاری، پنکھ ہلانا، پھڑپھڑانا، پرواز کرنا، جیوے کیا مطلب ہے؟ زندہ رہنا، زندہ رہے۔ جھرمٹ، ہجوم، بھیڑ، اور یہ تاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر ہم اس کو تاروں کے جھرمٹ کے لیے بات کرتے ہیں۔ جھرمٹ میں ہجوم، بھیڑ، جھیل گئے، برداشت کر گئے۔ سر بکھرانا، خوبصورت آوازیں بکھیرنا، سر بکھرانا، سر نہیں سر، سر بکھرانا، خوبصورت آوازیں بکھیرنا، گیت گانا۔ من پنچھی، من کسے کہتے ہیں؟ دل کو، اور پنچھی کسے کہتے ہیں؟ پرندے کو۔ تو دل بھی جو ہے وہ ایک آزاد پرندے کی طرح ہے۔ تو من پنچھی کے لفظی معنی کیا ہیں؟ دل۔ نیاری، سب سے الگ، سونے چاندی کے ذرات ملی ہوئی مٹی، مراد وطن کی مٹی، یعنی ہماری جو زمین ہے، سرزمین ہے، وہ کیسی ہے؟ وہ بہت سونے جیسی ہے اور سب سے الگ ہے۔ ہر وطن ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، اور وطن کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو سب جو ہے اپنے لیے بہت ہی زیادہ اس کو مقدس بھی سمجھتے ہیں، اس کو الگ بھی سمجھتے ہیں، اس کو منفرد بھی سمجھتے ہیں کہ میری مٹی بہت پیاری ہے، جسے میں کہوں کہ جی میرا ایک ڈریس اچھا ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہاں نیاری کا مطلب سب سے الگ، سونے چاندی کے ذرات سے ملی ہوئی مٹی۔ اصل لفظی معنی کیا ہے؟ سونے چاندی کے ذرات سے ملی ہوئی مٹی کو نیاری کہتے ہیں۔ اور یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے وطن کی مٹی۔ ٹھیک ہے، اس طرح میں نے آپ کو اس کے الفاظ کے معنی بھی بتا دیے، الفاظ معنی آپ نے جو ہے وہ سمجھ لیے۔ اب اس کے انشاءاللہ تعالی ہم شاعر کا تعارف جو ہے میں اگلی کلاس میں آپ کو کراؤں گی۔ ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں پورا تعارف ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس کی ہیڈنگس وغیرہ وہ ہم کریں گے۔ تو پھر اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔